آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں لفظ عمل 365 ٹائمز آیا ہے، 365 دفعہ آیا ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں، قرآن میں کوئی ہالیڈے، کوئی سنڈے نہیں ہے، ہر دن ورکنگ ڈے ہے، ہر دن کام کرنا ہے، ہر دن ایفرٹ ڈالنی ہے، ہر دن اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنا ہے، اپنے مقصد کے، اچھے مقصد کے نزدیک کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اس محنت سے آزاد معجزہ کرنے والوں کو بھی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت آدم معجزہ تھا، حضرت نوح ہاتھ میں معجزہ، تمام نبیوں کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ وہ چاہتے تو معجزے سے رزق کماتے، لیکن اللہ نے ان سے بھی کہا محنت کرو، کوشش کرو، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ حتیٰ انبیاء نے جو ایک دفعہ زمین سے خاک اٹھا کر اسے گوہر بنا سکتے تھے، اس کو خزانہ بنا سکتے تھے، اللہ نے ان سے کہا یہ نہیں کرنا، محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے کھاؤ، محنت کر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کر آؤ۔ نہیں کہا معجزہ دکھاؤ، سب کا دل بدل دو، سب کی نیت بدل دو۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو مردوں کو زندہ کر دے وہ اپنے سامنے زندہ لوگوں کو ہدایت دے دے؟ نہیں، ایفرٹ ڈالو، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، آپ نے انہیں کنونس کر کے لانا ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی معجزے ایون ان کے رزق اور روزی کے لیے۔ حضرت نوح کارپینٹر تھے، وہ کارپینٹر تھے تو اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتے تھے۔ حضرت داؤد لوہار تھے، حضرت ادریس ٹیلر تھے، کپڑے سیتے تھے دوسروں کے۔ حضرت ہود و صالح بزنس کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے۔ حضرت یعقوب و یوسف وہ کسان تھے، فارمر تھے۔ ہمارے اپنے نبی رسول اللہ چرواہے، شیفرڈ تھے، وہ جاتے تھے دوسروں کے جانور لے کر۔ امیر المؤمنین مزدور تھے، لیبر تھے، دوسروں کے باغ میں کام کرتے تھے تو روزی کماتے تھے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے سعی، ہر ایک کے لیے کوشش، ہر ایک کے لیے جد و جہد رکھی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے معجزہ ہوتا رہے اور آسمان سے اترے۔ خدا کو کسل، خدا کو سستی، خدا کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رکھنا، خدا کو لیزینس نہیں پسند۔ اپنی نیک خواہشات تک پہنچنے کے لیے آپ اگر آج اچھی نیت کر لیں تو آپ کو اس کے لیے ایفرٹ ڈالنی ہے۔ پروردگار عالم سورہ، آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں لفظ عمل 365 ٹائمز آیا ہے، 365 دفعہ آیا ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں، قرآن میں کوئی ہالیڈے، کوئی سنڈے نہیں ہے، ہر دن ورکنگ ڈے ہے، ہر دن کام کرنا ہے، ہر دن ایفرٹ ڈالنی ہے، ہر دن اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنا ہے، اپنے مقصد کے، اچھے مقصد کے نزدیک کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اس محنت سے آزاد معجزہ کرنے والوں کو بھی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت آدم معجزہ تھا، حضرت نوح ہاتھ میں معجزہ، تمام نبیوں کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ وہ چاہتے تو معجزے سے رزق کماتے، لیکن اللہ نے ان سے بھی کہا محنت کرو، کوشش کرو، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ حتیٰ انبیاء نے جو ایک دفعہ زمین سے خاک اٹھا کر اسے گوہر بنا سکتے تھے، اس کو خزانہ بنا سکتے تھے، اللہ نے ان سے کہا یہ نہیں کرنا، محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے کھاؤ، محنت کر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کر آؤ۔ نہیں کہا معجزہ دکھاؤ، سب کا دل بدل دو، سب کی نیت بدل دو۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو مردوں کو زندہ کر دے وہ اپنے سامنے زندہ لوگوں کو ہدایت دے دے؟ نہیں، ایفرٹ ڈالو، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، آپ نے انہیں کنونس کر کے لانا ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی معجزے ایون ان کے رزق اور روزی کے لیے۔ حضرت نوح کارپینٹر تھے، وہ کارپینٹر تھے تو اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتے تھے۔ حضرت داؤد لوہار تھے، حضرت ادریس ٹیلر تھے، کپڑے سیتے تھے دوسروں کے۔ حضرت ہود و صالح بزنس کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے۔
حضرت یعقوب و یوسف وہ کسان تھے، فارمر تھے. ہمارے اپنے نبی رسول اللہ چرواہے، شیفرڈ تھے. وہ جاتے تھے دوسروں کے جانور لے کر. امیر المؤمنین مزدور تھے، لیبر تھے، دوسروں کے باغ میں کام کرتے تھے تو روزی کماتے تھے. اللہ نے ہر ایک کے لیے سعی، ہر ایک کے لیے کوشش، ہر ایک کے لیے جد و جہد رکھی. کوئی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے معجزہ ہوتا رہے اور آسمان سے اترے. خدا کو کسل، خدا کو سستی، خدا کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رکھنا، خدا کو لیزینس نہیں پسند. اپنی نیک خواہشات تک پہنچنے کے لیے آپ اگر آج اچھی نیت کر لیں تو آپ کو اس کے لیے ایفرٹ ڈالنی ہے. پروردگار عالم سورہ